سے سنیں اور چونکہ اسلام کی طرف سے کس قدر تاکید ہے اسے ذہن میں رکھیں اور ہمیشہ ہمیشہ طالب علم رہیں، ہمیشہ ہمیشہ عالم بھی رہیں طالب علم بھی۔ آج حصول علم کے لیے سوال کرنا بہتر ہے، تو یہ چیز اپنے اندر پیدا کریں، سوال کرنا۔ البتہ سوال علم کے لیے ہو، جاننے کے لیے ہو، حقیقت تک پہنچنے کے لیے ہو، نہ کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کو خپ کرنے کے لیے سوال نہ کریں، یعنی ایسا گڑبڑ سوال نہ پوچھیں کہ جو اسے نہ آتا ہو، تو یہ بھی نہیں آتا اسے، ٹھیک۔ کوئی آیا نجف سے گاؤں میں اس وقت آخوند ہوتے تھے، آخوند یعنی نیم ملا، یعنی وہ وہاں روضہ خان، علم نہیں ہے، وہاں کا سارا دار و مدار آخوند کے اوپر ہے، آخوند کی رزق و روزی انہی چیزوں سے وابستہ ہے۔ اب آئے نجف سے بڑا عالم، آخوند نے سمجھا کہ میری روزی ختم ہو گئی، لہذا اعلان کیا کہ میں اس سے مناظرہ کروں گا، اس عالم دین سے جو نجف سے پڑھ کے آیا، یہ میرے سوال پہ جواب نہ تو اسے نہیں آتا، تاکہ لوگ پبلک اس کے ساتھ رہے، جی۔ تو عالم بیچارے کو بلایا، بھئی ہم آخوند صاحب آپ سے سوال کرنا چاہتے، سوال اس لیے نہ کریں، تو ایک جملہ سیکھا، لا اعلم، صحیح، اس کا معنی عربی میں لا اعلم، اردو میں کہ میں نہیں جانتا۔ آخوند نے پوچھا کہ میں ایک سوال کروں تم اس کا جواب دے، لا اعلم کا معنی کیا ہے؟ نجفی عالم کا میں نہیں جانتا، دیکھو اس کو نہیں آتا، اس نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا، اب عالم کیا جواب دے؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا، زمین پہ اس نے لکیر مارا اس طرح اس طرح، یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، زمین پہ لکیر۔ جب جو ہے چرواہا بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں تو جب چھوٹا پیشاب کرتا ہے تو چلتے چلتے کرتے اس طرح ہو جاتا ہے، کہا یہ بھی تمہیں اس کو نہیں آتا۔ سوالات اس طرح سے دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، کوئی اس طرح سارا سوال کریں حرام ہے۔ تو اس دن بھی عرض کیا کہ علمی آداب میں سے جب ایک شخص غصے میں اور پبلک کے سامنے آپ کو شرمندہ کرنے یا کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، اس کا مقصد ہی یہ کہ علمی تو وہاں پر انسان کو خاموش رہنا چاہیے کہ پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کریں۔ ایک دوسرے کا احترام واجب ہے، علمی بحث کریں گے لیکن پہلے ایک دوسرے کا احترام، کہ آپ بھی بھائی ہیں، میں بھی آپ کا بھائی، آپ میرا احترام ہے، آپ کا احترام، احترام کے دائرے میں رہ کر، اور حتماً ہمارے بیچ میں کو کسی بھی قسم کی ناراحتی و ناچاقی بحث کے بعد پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر علمی بحث کے بعد ایک منہ اٹھا کے اس طرف جائے، ایک منہ اٹھا کے اس طرف جائے، دونوں ایک دوسرے سے ناراض، پھر وہ حرام ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جو ہے سوال کرنا ضروری ہے حصول علم کے لیے، لیکن نہ ان کی اپنا علمی مقام جتانے کے لیے، کیونکہ آتا ہے لیکن پوچھتا ہے کہ میں دیکھوں، اسے آتا ہی نہیں آتا۔ یہ وہاں جائز ہے جہاں شاگردوں کا امتحان لینا ہو کلاس میں، وہ وہاں ہوتا ہے، وہاں پر اساتذہ ممتحنین امتحان لیتا ہے، سوال کرتا ہے، تاکہ ان کی علمی چیزوں کو، شخصیت کو مشخص کریں، علمی قابلیت کو، یہ الگ ہے۔ عام طور پر ہمیں آتا ہے اس سے پوچھیں، دیکھو اسے آتا ہی نہیں آتا، ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا جاننے کے لیے اور اپنی کمی کو پوری کرنے کے لیے سوال کریں۔ امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، العلم خزائن، علم خزینے ہیں، علم کے خزینے ہوتے ہیں، علم ایک خزانہ ہے، نظر ایک، بہت سارے خزینے ہیں، والمفاتیح، چابیاں، ان خزانوں کی چابیاں، السؤال، سوال کرنا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ
علم کے خزانے تک پہنچے تو سوال کیا کریں. سوال یہ کہ آپ کے معافی ضمیر میں جو شک و تردید ہے اسے بیان کریں تاکہ وہ حل ہو جائے تو آپ خزانے تک پہنچیں گے علمی. فَاسْأَلُوا، بس تم لوگ سوال کیا کرو. علم خزینے ہیں، چابیاں اس کی سوال کرنا ہے، بس تم سوال کرو. یرحمکم اللہ، خداوند تم پہ رحمت نازل کرے گا. علمی سوال کریں جاننے کے لیے اور عمل کے لیے، خداوند اس سوال کے ساتھ آپ پہ رحمت نازل فرمائے. ان سوال کے ساتھ رحمت ہے. فَإِنَّهُ يُوجَرُ فِي الْعِلْمِ أَرْبَعَةٌ، اس لیے کہ علم کا 4 افراد کو ثواب ملے گا. علم میں 4 افراد کو ثواب ملے گا. السائل، ایک ثواب سوال کرنے والے کو ملے گا. والمتکلم، دوسرا جواب دینے والے کو، تکلم کرنے والے کو، کلام کرنے والے کو، متکلم جواب دینے والے کو اجر اسے ملے گا. والمستمع، سننے والا جس نے سنا اسے بھی ثواب ملے گا. آپ نے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے سن لیا غور سے، اسے بھی اجر ملے گا. والمحب لہم، اور جو ان چیزوں کو پسند، باقی لوگ بیٹھ کے پسند کرتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کس طرح اچھی طرح سے سوال کرتے ہیں، یہ انہوں نے کس قدر اچھی طرح سے جواب دیا اور یہ کس قدر غور و فکر کے ساتھ سن رہے ہیں. جو ان مطلب طالب علموں کے دوست ہیں، یعنی علم دوست نہیں پڑھتے نہ پڑھا سکتے ہیں، لیکن جو ہے انہیں پسند کرتا ہے دوست کہ کاش کہ یہ لوگ پڑھیں لکھیں. 4 افراد کو اجر مل جاتا ہے. لہذا سوال کیا کرو. آپ سوال کریں گے 4 افراد، اب عمل کرنے والے کو کتنا ثواب ملے گا. تو ہم ہمیشہ مورد رحمت الہی قرار، ہم پہ رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی اگر ہم سوال کرتے رہیں. 8واں ادب دوسروں کو تعلیم دینا ہے. یہ بھی آداب علم میں سے آپ نے سیکھ لیا، اب دوسروں کو سکھانا ہے. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصدقہ، بہترین صدقہ یہ ہے ان یعلم المرء علما، کہ انسان آدمی کسی علم کو حاصل کرے، سیکھ لے، جان لے. ثم یعلمہ اخاہ، پھر اسے اپنے برادر مومن کو، برادر مسلم کو سکھا دے. علم کی زکوٰۃ یہ ہے، علم میں بہترین صدقہ یہ ہے. اگر آپ نے چاہا بہترین صدقہ دیں تو علم سکھائیں دوسروں کو، بہترین صدقہ. افضل صدقہ یہ ہے. 9واں ادب تعلیم میں مساوات ہے. حسان معلم تھا، اس سے روایت ہے کہ سألت ابا عبداللہ، میں نے آقا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن التعلیم، تعلیم کے بارے، علم سیکھنے کے بارے میں، سکھانے کے بارے. فقال لا تأخذ على التعلیم اجرا، علم سکھانے پہ اجرت نہ لے. یہ اگر معاشرے میں بتا دیں معلمین کو، پھر ہم کیا کھائیں، ہم کہاں سکھائیں، تو اجرت نہ لے. بعد ان يكون الصبيان عندك سواء في التعلیم لا تفضل بعضهم على بعض. اس طرح بہت ساری باتیں بیان کی کہ جب آپ علم سکھاتے ہو تو اجرت پہ علم نہ بیچو، اجرت نہ لیں. اور اس سلسلے کے بعد ایک مقام پہ فرمایا کہ اور تمام طالب علم شاگرد تمہارے نزدیک مساوی ہونا چاہیے، ان میں سے بعض کو بعض برتری نہ دیں. 10واں ادب حصول علم میں، تعلیم میں یہ کہ آسان تعلیم. حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی بعثنی معلما میسرا، خداوند متعال نے مجھے آسان تعلیم دینے کے لیے مبعوث فرمایا. لہذا پیغمبر اسلام کے تمام خطبے آسان ہیں، امام علی کے تمام خطبے مشکل ہیں، سخت ہیں.
پیغمبر اسلام کے خطبے دیکھیں بہت آسان ہے، یعنی سادہ زبان میں بہت ہی. امام علی کی طرح بھرپور ادبیات اور سخت کلمات اور ایسی چیزیں نہیں ہیں، سخت مشکل الفاظ. پیغمبر اسلام نے بہت ہی نہایت سادہ زبان میں اپنے احادیث اور اپنے بیان کیے. شاید اس لیے فرق ہے ان خطبوں میں. بالکل امام علی کے خطبے بالکل مختلف ہیں، پیغمبر اسلام کے خطبے بالکل مختلف ہیں. انداز حتیٰ الفاظ مختلف ہیں. قرآن کا بھی مطلب ایک الگ طور طریقہ ہے. جب قرآن خداوند تعالیٰ نے خاص انداز میں بیان کیا کہ نہ اس انداز میں پیغمبر نے باتیں کی نہ امام علی نے خطبے دیے. قرآن کا انداز الگ ہے، امام علی کا خطبے کا انداز الگ ہے. حضرت آیت اللہ مکارم شیرازی نے فرمایا کہ میں اس گناہ کو کبھی ترک نہیں کروں گا. وہ گناہ یہ ہے کہ میں سادہ زبان استعمال کروں گا. جب ہم نے تفسیر نمونہ لکھا لوگوں نے کہا کہ یہ تو مقالے ہیں، تفسیر نہیں ہے. انہوں نے سمجھا کہ اس میں مشکل کلمات، مشکل الفاظ نہیں ہے. جب علمی اصطلاحات نہیں ہے تو سمجھا کہ یہ تو لوگوں نے مقالے لکھے ہوئے ہیں. یعنی اس طرح کے آیت اللہ قراتی نے بیان کیا، آیت اللہ مکارم نے کہا کہ یہ سادہ گفتگو اور سادہ لکھنا، یہ میں اس گناہ کو کبھی ترک نہیں کروں گا، بالکل سادہ لکھوں گا. بعض لوگوں کے مقالے علمی ہوتے ہیں، علمی میں تمام علمی اصطلاحات ہیں سخت. اب وہ اصطلاحات کو اب الگ سے ڈھونڈیں. وہ چاہتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کہ معلم کو چاہیے کہ سادہ زبان میں استعمال کریں، جو مخاطب کی سمجھ میں آ جائے، بہتر سمجھیں. وہی زبان سادہ، وہ بھی فارسی میں بھی یہی ہے کہ ابھی آپ جو ہیں چلیں مثال کے طور پہ ایران میں شعر مطہری سب کچھ آتا ہے اور ان کی زبان انتہائی سادہ اور شائستہ ہے. ابھی ازغدی کو سنیں، اصطلاحات سے پر ہے. اب وہ جو ان کے عادی نہیں ہے ان کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. عجیب اصطلاحات بیچ میں ڈال لیتے ہیں علمی. شہید مطہری کا بھی تو وہی ہے جو چند کتابیں ہم نے اردو میں پڑھی. تو آپ پڑھیں، آپ ازغدی کی کتاب بھی پڑھیں، پتہ چلے گا کس قدر سادگی ہے. شہید مطہری کی خصوصیات میں سے سادہ لکھنا ہے، کلمات سادہ ہیں، الفاظ مشکل ترین مسائل کو آسان ترین الفاظ میں بیان کیا ہوا ہے. ان کی خصوصیات میں سے جس طرح اللہ دستغیر کی خصوصیات ہیں. ابھی آپ بعض پروفیسروں کے ذریعے سنے بالکل مشکل ہے. تو علمی ادب میں سے کیا ہے؟ آسان کلمات استعمال کریں اور کوشش کریں کہ آسان سے آسان الفاظ میں جو ہیں وہ بیان کریں تاکہ سننے والا سمجھے. نہ ان کی اب مسئلہ ہی مشکل ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں آسان کریں، وہ آسان ہوگا ہی نہیں. اب بعض چیزیں آسان ہونا ہی نہیں، اب اس کے لیے کلمات ہے ہی نہیں ہیں. اب مجبوراً اسی کلمے کی اتنی وضاحت ہونی چاہیے کہ آپ کی سمجھ میں آ جائے. جو بھی علم ہو اسے مشکل نہ کریں، آسان کریں. مدرسہ جب آپ پڑھنے جاتے ہیں وہاں پہ ایک کتاب علامہ سیوطی کی ہے، امام سیوطی اہل سنت کی. تمام شیعہ مدارس میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں سیوطی، نام ہی اس کا سیوطی ہے کتاب کا نام. اس نے کیا کیا ہے؟ تمام نحوی قاعدوں کو، علم نحو کے قاعدوں کو شعر میں لکھا ہے، بہت مختصر اور بہت جامع. اب اس کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ اب اوپر ایک شعر ہوگا، نیچے پورا صفحہ اس کی شرح ہوگی. میں نے کہا کون سا کمال کہ اس کو آسان لکھ دے تاکہ ہم سمجھ لیتے. اب پہلے تمہارے شعر کو ہم کھولوں، پھر اس کے بعد تمہارے قاعدوں کو سمجھوں. ہماری زندگی تمہارے شعر کو کھولنے میں لگتا ہے، اس کو اتنا پیچیدہ کس لیے کیا؟ تو آسان کر لیتے. مقصد یہ ہونا چاہیے کہ علمی قاعدے کو آگے پہنچے، نہ کہ اپنا ہنر پیش کریں کہ میں دیکھو کتنا سخت کر سکتا ہوں. آپ نے سخت کر دیا، ٹھیک ہے. میرا اب بھی اعتراض ہے، میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا اسے، سارا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے اس میں. اب اس کو کھول کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. سادہ زبان بیان کریں. لہٰذا یہ جو ہے بعض لوگوں نے لکھا، اب آپ کو اگرچہ ان کی طرف سے ہنر ہے، اپنی طرف سے ہنر ہے. حضرت علامہ شاید آیت اللہ معرفت نے لکھا، یا ایک انٹرویو میں نے سنا جب قرآن کے یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے تھے وہ نابغہ یا روزگار ہیں،
ایک کتاب لکھی، ایک ہی کتاب، یہاں حروف بندی کی ہے، حروفوں کے درمیان فاصلہ ہے، اس طرح سے لکھا، کلمہ کلمہ جدا جدا ہے، حروف نہ کلمہ کلمہ۔ اب وہ دو علم ہیں، ایک کتاب کے اندر دو علم ہیں مستقل، دونوں الگ، پڑھنے والے کو دو طرح سے پڑھنا ہوتا ہے، اس طرح سے پڑھیں الگ سے ایک علم ہے، اسی طرح سمجھے گا، اس طرح سے اگر پڑھیں وہ الگ سے ایک علم ہے، وہ ایک ہی کلمہ ہے، وہی اس دوسرے علم میں استعمال ہوگا تو اس طرف سے آپ پڑھیں، اوپر سے نیچے لائنوں کو۔ اگرچہ اس نے ہنر کیا، ان کا آسان اس طرح سے کریں، کیوں اس کو اتنا، دنیا میں آپ مشہور نہ ہو جائیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو کیا اس طرح سے بھی، ایسے بھی نابغہ، یعنی کون ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ایسے لوگ تھے۔ مثال امام علی کا معجزہ ہے کہ دو خطبے دیے، ایک میں الف نہیں ہے استعمال ہی نہیں کیا، ایک میں نقطہ ہی استعمال نہیں کیا، خطبہ بے نقط، خطبہ بے الف۔ وہ تو امام ہے، اصلاً کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تعجب امام ہے، تعجب کی بات نہیں ہے۔ حضرت قنبر نے حضرت فضا سوال کیا کہ میرا مولا علی کہاں ہے؟ کہا کہ وہ چوتھے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہنس کے واپس آ گئے، دیکھا ایک مسجد کے پاس یا ایک جگہ، دیکھا امام علی ادھر ہے، کہا کہ آج تو فضا نے یہ باتیں کی کہ آپ چوتھے آسمان میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام علی نے کہا کیا تمہیں شک ہے؟ آسمان کی طرف دیکھو، اوپر دیکھا، وہ دیکھو پہلے آسمان پر بھی علی نظر، دوسرے پر بھی نظر، تیسرے پر بھی نظر۔ معصوم ہے، ولی خدا ہے، نفس رسول ہے، بعید نہیں ہے، لیکن عام انسان جو کہ معصوم بھی نہیں ہے وہ بھی اس طرح کے تھے، اس قسم کے، یعنی ایسے ایسے علوم انہوں نے لکھے۔ اور علامہ بہائی کے بارے میں جو ہے ان کے بارے میں کہ انہوں نے کہا تھا کہ نجف میں ایسا کام کروں گا کہ جو بھی گناہ کار یا غلط شخص ہوگا وہ اصلا نجف کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکے گا، کسی بھی طرح وہ انٹر ہو ہی نہیں سکے گا وہ، یعنی ایسا علم تھا ان کے پاس کہ میں صرف چند کلمات، یعنی بہت سارے جن کو ہم کہیں معجزہ ہے نا، معجزہ ہم استعمال نہیں کرتے، کرامت جیسے شیخ بہائی جیسے ان کے، کہ ایک حمام بنایا کہ ہم ہمیشہ گرم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ گیس نہ میٹھ، ہمیشہ گرم حمام۔ اب نہیں معلوم کہ وہ بعد میں بیان کیا گیا، ہمیں تو لوگوں نے بتایا کہ آخر جب ان کی وفات کے بعد جب کھولا حمام کو، کھولا کہ ٹینکی کو، وہی کہاں سے گرم آتا ہے، دیکھیں ایک دیا جل رہا ہے نیچے، اب کس طرح وہ دیا ہمیشہ سے جل رہا ہے نہیں معلوم، کہاں سے علم یہ لایا کہ حمام ہمیشہ گرم ہے، گیزر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یعنی علم میں اس حد تک بھی تھے، چونکہ البتہ ائمہ کی تائید ہے، کیونکہ وہ پاکیزہ لوگ تھے تو بہت سارے کر سکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو علم کو اس قدر مشکل کر لیتے ہیں کہ پڑھنا، جس طرح سیوطی کا میں نے آپ کو بنا دیا پڑھے، نحوی قاعدوں کو جو ہے 2000 اشعار میں اس نے ڈال دیا، اور ہر شعر مشکل۔ قاعدے کتنے؟ 2000 سے زیادہ ہوں گے، مجھے کیا معلوم ہے قاعدے کتنے گنے، علم کے قاعدے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں بعض نحویوں نے کچھ قاعدے اور لکھے ہیں، بعض نے کچھ قاعدے اور لکھے، ہمیں کیا معلوم، وہ تو عربی کے ماہرین بیان کریں۔ ابھی آپ سے کوئی اردو میں قاعدے کتنے ہیں اب آپ بیان کر سکتے ہیں؟ یہ گرامر کے قاعدے کتنے ہیں نہیں بتا سکتے، قاعدے بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ لہذا علمی آداب میں سے یہ ہے کہ اسے آسان کر دیں، آپ اپنے شاگردوں کو آسان کر دیں، اور بار بار بتا دیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے وہ آپ سوال کریں اور پوچھیں۔ خلاصہ یہ آسان تعلیم، یہ عرض کیا، اس کو ختم کرتے ہیں۔ تعلیم کی اجرت کے بارے میں 11واں، روایت میں آیا کہ ان عبد الرحمن سلمی علم ولد الحسین، علم کی اجرت دینا یعنی جو آپ کو پڑھائے اسے بہت کچھ دے سکتے ہیں آپ، اس مد میں کہ اس نے علم سکھایا۔ تو عبد الرحمن سلمی نے امام حسین کے فرزند کو ولد الحسین الحمد، سورہ حمد کی تعلیم دی۔ امام حسین کا کوئی چھوٹا سا بچہ تھا یا جو ان کے پاس بھیجا، وہ قاری تھا جو بھی تھا، جس طرح یہاں پہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کو سورہ حمد کی تعلیم دی۔
فلما قرأها جب انہوں نے بہتر انداز میں سورہ حمد کی تلاوت کی اور قرأت سیکھ لیا علی ابیہ آقا امام حسین کے پاس آ کے اعطاہ 1000 دین 1000 دینار دیا. اب 1000 روپیہ بھی دے دیں وہ تو دینار ہے اس زمانے کے 1400 سال پہلے کی 1000 دینار و 1000 حلہ اور 1000 کپڑے وحشفاہ درن 1000 دینار اور 1000 خوبصورت لباس استاد کو دیے. وحشفاہ درن یعنی ابھی دیکھ اس کا ترجمہ نہیں کیا ٹھیک ہے یعنی ہم کہتے ہیں اس کے منہ کو موتیوں سے بھر دیا درن فاہو. اب یہ جس کو پڑھنا نہیں آتا شاید مترجم کو میں نہیں جانتا مترجم نے کہا جو نہیں آتا وہ چھوڑ دیں. وحشافاہ درن اور اس کے جو ہے بر فقیل اللہ فی ذالک بعض لوگوں نے اعتراض کیا کس قدر سورہ احمد پڑھا ہے آپ نے 1000 دینار 1000 حلے اور در موتیاں. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خود آیت اللہ جواد عامری نے کہ دہا نشرہ از مروارید پرکارد یعنی منہ کو موتیوں سے بھر دیا مروارید سے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا اب دیکھو انہوں نے نہیں لکھا اعتراض کیا وَأَيْنَ يَقَوْ هَذَا مِنْ عَطَائِهِ یعنی تعلیمہ. تو آقا امام حسین نے فرمایا کہ یہ سب کچھ استاد کی تعلیم دینے کا مقابلے میں کچھ بھی نہیں. انہوں نے اسے کیا پڑھایا ہے سورہ حمد سکھایا. اب جنہیں قرآن کی معرفت سورہ حمد کی معرفت ہمارے یہاں جب آپ جائیں قاری کے پاس قاری آپ کو قرآن ختم کرے تو یا پھر لفافے میں 100 روپے ڈال کے دے دیتے ہیں یا پھر گھر بلا کے ایک جو ہے کھانا دے دیتے ہیں اس کے بعد ایک جوڑا لباس اس کے سامنے رکھ کے دیتے ہیں اور وہ بھی سالہ سال کے بعد. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب کے پاس ایک ایسا شخص آیا جو ایک کلمہ بھی ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا زبان میں یعنی اپنی زبان بھی ایک کلمہ بھی لکنت تھی اس زبان میں. اس کو پڑھایا ہوگا اور پورا قرآن میں تعجب کرتا ہوں ابھی آپ لوگ تعجب کرنا کریں اس نے قرآن سیکھ لیا اسی توتلی زبان میں اور اسی لکنت کے ساتھ کہ ہر کلمے کو 10 دفعہ اس کو لام کو مثال اس طرح سے مشکل سے پڑھ لیتا تھا. جب تک وہ زندہ تھا ہمارے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد بھی 20-30 سال بعد بھی ہر عید پہ وہ کھانا گھر سے پکا کے اور بہت غریب نادار نے آخری ہاتھ کچھ بھی نہیں تھا لے آتے تھے گھر. اس میں کچھ پراٹھے کچھ چیزیں پکا کے گھر سے لے آتے تھے یعنی اس طرح زحمت اٹھاتے تھے. انہوں نے سیکھ لیا. واقعا تعجب ہے کہ جس کی زبان اپنی زبان بھی نہیں بول سکتا وہ اس قدر لکنت ہے سخت شدید. اس نے قرآن سیکھ لیا اور وہ مقابلے میں آ جاتے تھے اور قرآن پڑھ لیتے تھے ایک آیت یا دو جس طرح سے بھی اسی لکنت کے ساتھ لوگ بھی تعجب سے سن لیتے تھے کہ اس کو دیکھو. اور ہمارے والد صاحب نے پڑھایا اس کو پورا قرآن. واقعا تعجب ہے. لہٰذا پھر وہ اگر ایک عمر خدمت کریں لہٰذا ہماری طرف سے کوتاہی ہماری طرف سے نہ ہم اساتذہ کو کچھ دے دیتے ہیں نہ ان کا احترام کرتے ہیں. آقا امام حسین نے 1000 دینار دیے صرف سورہ احمد پہ 1000 کپڑے دیے اور منہ کو موتیوں سے بھر دیا کا مطلب شاید اس قدر مٹھی بھر جو منہ میں آ سکے موتیاں دی ہوگی. یہ ضرور مسئلہ شاید پہلے ہوتا تھا. ایک دفعہ صلوات عنایت فرمائیں.